بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کی پٹی غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ یوں تو عرصہ دراز سے اسرائیل فلسطین پر مظالم ڈھا رہا ہے، مگر 7 اکتوبر کو حماس نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق جب جوابی کارروائی کی تو اس کے بعد جو اسرائیل نے جس طرح سے وحشیانہ انداز میں اسرائیل نے جس طرح سے قتل عام اور جس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے 26,000 سے زیادہ فلسطین شہید ہو چکے ہیں اور 63,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال کے اختتام کے لیے، اس ظلم کو روکنے کے لیے جنوبی افریقہ عالمی عدالت انصاف میں پہنچا۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ نے مقدمہ دائر کیا اور یہ درخواست کی، مقدمے میں یہ موقف اختیار کیا کہ اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی، اس سے روکا جائے۔ تو اس میں جب مقدمے کا آغاز ہوا تو اسرائیل نے یہ درخواست دے دی کہ یہ مقدمہ نہ سنا جائے، مگر عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مقدمہ تو سنا جائے گا اور جو نسل کشی کے سلسلے میں عالمی کنونشن کے تقاضے ہیں، ان کو اسرائیل کو پورا کرنا چاہیے اور نسل کشی کے اس اقدام سے رکنا چاہیے، اس اقدام کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویسے بہتر ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عالمی عدالت انصاف جنگ بندی کا حکم دے دیتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے جنگ بندی کا حکم نہیں دیا، مگر نہ تو اسرائیل کے ایک غلط مطالبے کو پورا کیا اور یہ بھی حکم دیا، یہ فیصلہ بھی کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مقدمہ نہ سنا جائے، یہ مقدمہ سنا جائے گا اور اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اس موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، OIC، اس کو OIC ہی نہیں بن کے رہ جانا چاہیے، بلکہ
اس کو اور عرب لیگ کو اور جو بھی مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے حق کے لیے دعویٰ رکھتی ہیں جد و جہد کرنے کا، ان کو اسرائیل کے اس وحشیانہ عمل سے روکنے کے لیے ضروری اقدام کرنا چاہیے۔ ویسے ناظرین، جیسا کہ پہلے ہم نے اپنے ایک دو ویلاگ میں ہم نے بھی ذکر کیا اور آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ دنیا بھر کے لوگ اسرائیل کے اس وحشیانہ مظالم کے خلاف دنیا بھر کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ امریکہ میں، انگلینڈ میں، اپنا اور دوسرے بہت سے ممالک میں، فرانس کے شہر لیون میں، انگلینڈ کے شہر لندن میں، اور امریکہ کے شہر واشنگٹن میں، اور بھی کچھ بہت سے جگہوں پر احتجاج ہوا۔ اور جو عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے اس وحشیانہ عمل کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنوبی افریقہ عالمی عدالت انصاف میں گیا اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے اس مطالبے کو نہیں مانا کہ وہ فلسطین کی عدالت فلسطین کا موقف نہ سنے اور اسرائیل کو اس اقدام سے روکا کہ وہ باز آئے فلسطینیوں کی نسل کشی سے، اور غزہ جو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے اور جو فلسطینی ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں کی 63,000 سے زیادہ زخمی ہیں اور بے شمار لوگ، شمار سے زیادہ، ان کا شمار ممکن نہیں، جو بے گھر ہو گئے۔ اور اس صورتحال میں جب کہ کوئی جو اس میں خاص بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور قابل تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کوئی مسلم ملک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جنوبی افریقہ نے محض انسانی جو تقاضے ہیں، انسانیت کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے جو ضروری اقدام ہونا چاہیے اور جو انسانیت کی بحالی اور انسانیت کے مضبوطی کے لیے جو بنیادی تقاضے ہیں، ان کو جنوبی افریقہ نے پورا کیا ہے۔ تو ناظرین، اس پر عالمی عدالت انصاف اور جنوبی افریقہ کے عالمی عدالت انصاف میں جانے اور عالمی عدالت انصاف کے انصاف کی بنیاد پر کیے جانے کے فیصلوں پر دنیا بھر کے انصاف پسند لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور اس کو بھی خراج تحسین، جنوبی افریقہ کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اور عالمی عدالت انصاف کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس پر
اطمینان کی ضرورت ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو انصاف کا ان قانون تقاضا کرتا ہے اس قانون کو عمل پذیر کرنے کے لیے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ اس لیے جب سے غزہ میں یہ ظلم کا آغاز ہوا ہے اور پھر جو اب موجودہ صورتحال ہے اس میں جنوبی افریقہ کے اس اقدام کی وجہ سے دنیا اس کو اطمینان کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو جب عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل سے یہ کہا کہ یہ نسل کشی تم نسل کشی کر رہے ہو اور اسے اس سے باز رہنے کی تلقین کی، تو اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ نسل کشی نہیں، یہ جناب حماس کی جارحیت کے خلاف ہم جو ابھی کارروائی کر رہے ہیں، حماس نے جارحیت کی ہے۔ تو ناظرین، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جارحیت کرنے والا حماس ہے یا جارحیت اسرائیل نے کی ہے، اور اسرائیل اب نہیں کب سے جارحیت کا مرتکب ہے۔ تو ناظرین، جنوبی افریقہ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب ہم دنیا کے دوسرے انصاف پسند ممالک سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنا اس سلسلے میں انصاف کی بحالی کے لیے رول ادا کریں، خاص طور پر جو اسلامی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ان سے توقع بھی رکھتے ہیں اور ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ ناظرین، کہتے ہوئے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہے، باتیں صحیح لگی ہیں، پسند آئی ہیں، تو انہیں لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ناظرین کمنٹس بھی دیا کریں، ہمیں آپ کے کمنٹس کی بہت ضرورت ہے تاکہ سمجھ آئے کہ ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ ہماری بات کو کس طرح لے رہے ہیں۔ تو ناظرین، توقع کرتے ہیں کہ آپ کمنٹس بھی دیں گے اور لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔